إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. الحمدللہ ہم نے اپنی ایپلیکیشن کی کلاسز شروع کر دی ہیں عربک گرامر کی، اور ہم نے نماز سے شروع کیا ہے اللہ اکبر، دعا استفتاح، اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم سورۃ الفاتحہ ہم نے شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ہم اپنی پچھلی کلاس میں یہاں تک پہنچے تھے گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے ایک حدیث مبارکہ بھی پڑھی تھی جس میں ایک حدیث قدسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ نے صلاح کو دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک اس کے بندے کے لیے. اور آگے ہم نے جب حدیث پڑھی تو ہمیں پتہ چلا کہ صلاح سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے دو حصے ہیں. پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف، اس کی بزرگی، اسی کے لیے اپنی تمام عبادات کو خالص کرنے کا عہد، اور پھر دوسرے حصے میں اسی سے مدد مانگنا، اور مدد میں سب سے پہلی مدد اور سب سے اہم ترین صراط مستقیم مانگنا، سیدھا راستہ. تو ہم آئیے اس دوسرے حصے جس کا آغاز وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سے ہوا تھا، اب جو بندے کے لیے ہے، اور بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی کلاس میں کہ بندہ اپنے رب سے کیا مانگتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت. اہدنا الصراط المستقیم. تو اہدنا جو فعل ہے اس کا مادہ ہے ہا، دال اور یا. ٹھیک ہے، اگر اس کو باب داد سے لے کے آئیں تو کیا بنے گا؟ پہلا سیگا ہدایا یہدی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہدیو سے آپ کو اب یہاں پہ ہم کیا کریں؟ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں دکھا. تو جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے دعا ہے، تو کون سا فعل ہے یہ؟ فعل مضارع نہیں، فعل مضارع نہیں، فعل امر ہے شیخ. فعل امر. ٹھیک ہے، فعل امر ہے. امر جو ہے نا بنتا مضارع سے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گرامر والے اس کو ایک الگ فعل مانتے ہیں، اس کو فعل امر کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، لیکن بنتا وہ مضارع سے. تو کسی حد تک آپ کا جواب صحیح. یہدیو سے آپ کو فعل امر بنانا ہے تو فعل امر حاضر کو دیا جاتا ہے تہدی. صحیح ہے. پھر آپ فعل امر بنانے کے سٹیپس کیا کیا ہیں؟ ہاں جی، ہلکا کر دیا جاتا ہے. ہاں جی، اعراب ہلکی کر دی جاتی ہے. یعنی اعراب ہلکا نہیں بولتے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ اخف ہو جاتا ہے. صحیح، مضارع اخف ہو جاتا ہے یا اس پہ جزم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ مضارع علامت مضارع. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب پڑھا جائے تو ریڈی ہے، پڑھا جائے گا یہ سیگا ایسے؟ نہیں سر، نہیں پڑھا جائے گا، ساکن ہے.
تو حمزۃ الفصل لگا دیتے ہیں. اور حمزۃ الوصل جو ہے اس پہ حرکت کیسے پتہ چلتی ہے, کیا آئے گی, کیسے پتہ چلتی ہے؟ عین کلمے کی. عین کلمہ, تو عین کلمہ دال ہے, تو دال پہ کیا حرکت ہے مضارع میں؟ زیر زیر ہے, تو کیا آئے گا پھر حمزۃ الوصل پہ؟ زیر. اور اگر فتح اور پیش ہو تو پھر پیش آ زبر آتا ہے, ٹھیک ہے جی, پیش آتا ہے, زبر نہیں آتا کسی صورت میں پیش آتا ہے. علاوہ باب فعال کے, اور وہ حمزۃ الاصل ہوتا ہے, حمزۃ الوصل نہیں ہوتا. تو یہ ہو گیا اہدی, تو دکھا, تو ہدایت دے. اچھا جی ٹھیک ہو گیا. اچھا اہدی بنا صیغہ فعل امر کا, تو دکھا, تو ہدایت دے. اب آپ ترجمہ ساتھ ساتھ کرتے ہوئے چلیں گے نا تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو دکھا. اچھا اب جب آپ یہ کہیں گے تو دکھا, تو سب سے پہلے آپ سوال کہ کس کو دکھا. صحیح ہے جی, تو کس کو دکھا؟ ہم کو دکھا. ہم کو دکھا. تو ہم جو ہے مفعول ہے, اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. تو حالت نصب والی ضمیر ہم کے لیے کیا ہے جمع متکلم کے لیے؟ نا. نا. ٹھیک ہے جی, تو نا آ گیا. اہدنا, تو دکھا ہمیں, تو ہمیں دکھا. اچھا یہ جو یا ہے نا, جب اس کے ساتھ آگے ضمیر ملائی جائے گی مفعول والی تو یا ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, یہ یا کیا ہو جائے گی؟ ڈراپ ہو جائے گی. جب آگے مفعول کے لیے ضمیر ملائی جائے گی تو پھر یہ یا جو ساکن ہو وہ ڈراپ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ جب ڈراپ ہو گئی تو اہدی, اہدی ہو گیا اور آگے مفعول آ گیا. اچھا اب اس کا ذرا لکھوا دیجئے. فعل امر کس کا ہے؟ واحد مذکر کا ہے. صحیح ہے, حاضر لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں, یا ہے؟ امر تو حاضر کو دیا جاتا ہے. امر حاضر کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہاں پہ حاضر لکھنے کی ضرورت نہیں. تو فعل امر واحد مذکر. اچھا جی, اور اس کا فاعل اس میں ہی ہے, کیا ہے اس کا فاعل جناب؟ نا نہیں نہیں نہیں, حاضر کا صیغہ ہے نا انت. اب آپ ترجمہ کرتے نا, تو دکھا اے رب, تو دکھا, تو انت اس کا فاعل ہے. کس کو؟ ہم کو. تو ہم جو ہے وہ مفعول ہے. مفعول. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب یہاں تک آپ ترجمہ کریں گے تو دکھا ہمیں, تو آپ کے ذہن میں آئے گا کیا, کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اور مفعول بھی چاہیے ابھی. ٹھیک ہے جی, ایک مفعول اور چاہیے. تو یہ ہو گیا مفعول اول. آگے چلتے ہیں. الصراط المستقیم. ہاں جی, کوئی اسم آپ کو حالت نصب میں اور نظر آ رہا ہے مفعول بننے کے لیے؟ آ رہا ہے جناب؟ مستقیم, مستقیم ہو سکتا ہے. اور الصراط کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بھی تو نصب میں. تو مرکب ہے نا سر. ہاں مرکب ہے. ٹھیک ہے جی, مرکب ہے. تو کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ الصراط المستقیم مرکب توصیفی. ٹھیک ہے جی, دیکھیں دونوں ال کے ساتھ ہیں, دونوں معرفہ ہیں, دونوں حالت نصب میں ہیں. الصراط المستقیمہ, دونوں مذکر ہیں اور دونوں واحد ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب مرکب توصیفی ہوا. تو موصوف اور صفہ کے ساتھ یہ مرکب توصیفی ہو گیا, اور مرکب توصیفی مل کے کیا بنا؟ مفعول بنا, مفعول ثانی, یعنی دوسرا مفعول. اہدنا الصراط المستقیم. اچھا اب فعل امر مفعول اول اور مفعول ثانی کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ فعل. ٹھیک ہو گیا جناب. اس ساتھی کا کوئی سوال یہاں تک؟ اس کی ایک سلائیڈ کی پکچر لے لیجیے.
جی سر. صراط الذین انعمت علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. ٹھیک ہے جی. تو آگے اب وہ جو سیدھا راستہ ہے اس کے بارے میں مزید وضاحت کہ وہ سیدھا راستہ کس کا ہے. ٹھیک ہے جی، وہ سیدھا راستہ کس کا ہے. تو یہ صراطہ، اب ذرا غور کریں صراطہ پہ. دیکھیں اب آپ نے پہچان کرنی ہے. صراطہ ہے تو اسم، یہ تو آپ کو پچھلی آیہ مبارکہ میں ہی پتہ چل چکا ہے. اب یہ صراطہ جو ہے آپ غور کریں تو یہ تھا صراط نکرہ. ٹھیک ہے، اب اس پہ ال بھی نہیں آ رہا اور تنوین بھی نہیں آ رہی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مضاف ہے سر. مضاف بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، مضاف بن سکتا ہے. تو اگر اس کو آپ مضاف لیں تو اس کا مطلب یہ اب آپ کو مضاف الیہ آگے ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس کو مضاف بنا دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں مضاف الیہ ڈھونڈنے. اچھا، مضاف الیہ ڈھونڈنے سے پہلے ذرا ایک چیز نوٹ کر لیں. یہ صراط تھا نا، تو اگر یہ مضاف بنتا تو صراط ہو جاتا ایسے ہی، لیکن یہ صراط ہے. تو آپ نے اب یہ بھی ڈھونڈنا ہے کہ نسب میں کیوں ہے. الذین کیوں. ٹھیک ہے، نہیں الذین کی وجہ سے نسب میں نہیں آئے گا کبھی. الذین تو مضاف الیہ ہوگا، اس سے کیا فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے پیچھے یعنی اس کا پچھلی آیت سے کوئی ریلیشن ہے جس وجہ سے یہ نسب میں ہے. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی تھی کہ یہ مفعول بن جاتا ہے، لیکن یہ مفعول تو نہیں بن رہا آگے. صحیح ہے، مفعول مقدم بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے والی آیت سے ریلیٹڈ ہے. تو اگر آپ پیچھے والی آیت میں دیکھیں تو ذرا غور کریں، یہ الصراط المستقیمہ جو ہے یہ نسب میں ہے نا، کیونکہ مفعول تھا، مفعول ثانی تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب کیونکہ اسی صراط المستقیم کی وضاحت ہے کہ وہ کس کا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی، وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ کون سا ہے. تو اس صراطہ کو کہتے ہیں گرامر والے بدل. کیا کہتے ہیں؟ بدل. بدل. صحیح. تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے بدل. تو یہ کہلائے گا بدل کس کا؟ الصراط المستقیم. ٹھیک ہے جی، الصراط المستقیم کا یہ بدل کہلائے گا. بدل جو ہے اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی پہچان یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ الصراط المستقیم کی جگہ اس جملے کو رکھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا معنی وہی ہے. ٹھیک ہے جی، جیسے اگر آپ ترجمہ جو ہے وہ الصراط المستقیمہ کی جگہ یہ رکھیں، تو دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا نام ہوا. تو آپ کو پتہ چلا اچھا تو یہ جو صراط ہے یہ الصراط المستقیمہ کا بدل ہے. واضح؟ اور بدل جو ہوتا ہے نا اس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا. نوٹ کر لیجیے، بدل کا اپنا اعراب نہیں ہوتا. اس کا اعراب وہی ہوتا ہے جس کا وہ بدل ہوتا ہے اس کا جو اعراب. تو یہ کس کا بدل ہے؟ الصراط المستقیمہ کا. اور الصراط المستقیمہ کا اعراب کیا ہے؟ مفعول ہونے کی وجہ سے نصب ہے. تو یہ بدل بھی نصب میں ہی ہوگا، اس کا اپنا اعراب نہیں ہوتا. جیسے صفت کا اپنا اعراب نہیں ہوتا نا،
موصوف کے تابع ہوتی ہے، ویسے ہی بدل کا بھی اپنا اعراب نہیں ہوتا، جس کا وہ بدل ہوتا ہے اس کا اعراب لیتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ اب آگے چلیے. اب مضاف آپ کو مل گیا ہے، آپ نے مضاف الیہ ڈھونڈنا ہے. آگے چلے تو آپ کو پتہ چلا الذین، اور الذین کو دیکھیے آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ الذین کیا ہے؟ معرفہ، اس میں موصول. اس میں موصول. ٹھیک ہے جی، معرفہ بھی ہے، اس میں موصول ہے. تو اس میں موصول کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہے، اس میں موصول اکیلا تو نہیں آتا، آگے کیا آتا ہے اس کا یقیناً صلہ آتا ہے. صلہ آتا ہے. اور صلہ یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبو جملہ ہوتا ہے. صحیح ہے جی، جملہ ہوتا ہے یا شبو جملہ ہوتا ہے. عموماً جملہ ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اچھا عموماً جملہ ہوتا ہے. اب جملے کتنی طرح کے پڑھے ہیں آپ نے؟ جملے فعلیہ، جملے اسمیہ. جملے اسمیہ اور جملہ فعلیہ. تو جو صلہ ہوگا اس میں موصول کا، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. عموماً جملہ فعلیہ ہوتا ہے. نوٹ کر لیجیے، عموماً کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوتا ہے. تو آگے چلے تو آپ نے دیکھا انعمتا. انعمتا، اچھا انعمتا جو ہے وہ ایک فعل ہے. اب آپ نے اس کو پہچاننا ہے یہ کون سا فعل ہے، ماضی ہے، مضارع ہے. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے فعل کو پہچاننے کے لیے کوشش کریں اس کا مادہ نکال لیں. اس کا مادہ ہے نون، عین اور میم. نعمت. صحیح جی، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں. تو اگر نون، عین اور میم اس کا مادہ ہو، ماضی ہوا. ٹھیک ہے جی، تو نون، عین اور میم. ہاں جی، تو نون، میم اور عین اگر اس کا مادہ ہو تو اس میں کوئی اضافی حرف نظر آ رہا ہے آپ کو؟ الف. جی الف آ رہا ہاں ہے. جی، یہ جو حمزہ ہے نا شروع میں، یہ جو نہیں ٹھیک ہے، جو شروع میں الف حمزہ آ رہا ہے یہ اضافی ہے. تو آپ کا ذہن فوراً مزید فی کی طرف جانا چاہیے. اب مزید فی میں کون سا ایسا باب ہے جس میں شروع میں حمزہ آتا ہے اضافی؟ افعال. باب افعال. تو ذرا اس کو باب افعال پہ ڈال دیجئے. ہاں جی، باب افعال پہ ڈالیے اس مادے کو. انعم. افعل یفعلو کے بدل یا افعل انعم. یفعلو. انعم. انعم ہاں جی، ینعم. ینعم. ماشاء اللہ. تو انعم ینعم. اب ذرا دیکھیں انعمتا ماضی ہے مضارع؟ ماضی ہے. ماضی ہے. کون سا صیغہ ہے؟ ماضی کا کون سا صیغہ؟ واحد مذکر. واحد مطلب واحد مذکر حاضر. حاضر. ماشاء اللہ، واحد مذکر حاضر. انعم، انعما، انعمو، انعمت، انعمتا، انعمنا. انعمتا، تو نے انعام کیا، تو نے انعام کیا. صحیح ہے جی. تو اس صیغے کو آپ لکھیں گے، آپ اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں، باب افعال ماضی واحد مذکر حاضر. صحیح ہو گیا جی، باب افعال ماضی واحد مذکر حاضر. اچھا مجھے بتائیں اس کا فاعل کنفرم ہو گیا ہے یا ابھی کنفرم ہوگا؟ پکا ہے یا ابھی پکا نہیں ہے؟ پکا ہے سر. پکا ہے. صحیح جی. پہلا چوتھا صیغہ ہو تو پھر پکا نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے چوتھے صیغے کے علاوہ کوئی صیغہ ہو تو پکا ہوتا ہے. کیا ہے اس کا فاعل؟ انتا. اس کے اندر ہی ہے فاعل، اس کا پکا ہے اور اس کا فاعل ہے انتا. ٹھیک ہو گیا جی. فاعل اس کی ضمیر ہے انتا. آگے تو بہت آسان ہے. علیہم، علیہم کون سا مرکب ہے؟ علا حرف جا رہا ہے اور آگے جر میں ضمیر آ رہی ہے علیہم، ان پر. تو مرکب جاری کیا بنتا ہے؟ متعلق. ٹھیک ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ بنا. ٹھیک ہے.
اور جملہ فعلیہ کیا بنا ذرا بتا دیجئے مجھے. بات کہاں سے شروع کی تھی ہم نے؟ آپ نے اس میں موصول کے بعد کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ سلا بن گیا وہ. صلہ ڈھونڈ رہے تھے. اور صلہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ. اب جملے میں یا تو جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ. تو جملہ فعلیہ عموماً ہوتا ہے صلہ. جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے لیکن کم. عموماً کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ آپ کو مل گیا کیا بن کے؟ صلہ بنا. کس کا صلہ بنا؟ اس میں موصول الذین. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں موصول الذین اور صلہ مل کے کیا ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ ڈھونڈ رہے تھے نا. آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے صراط مضاف بنایا تھا آپ نے کہ اس کی اعراب بھی ہلکی ہے، ال بھی نہیں ہے اس پہ. ایسا ہی ہے. تو آپ آگے مضاف الیہ ڈھونڈ رہے تھے نا. تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں موصول اور صلہ مل کے جملے میں کچھ بنتے ہیں. تو کیا بنے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. تو مضاف اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر اب آپ اس کو کہیں گے بدل ہو گیا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. تو دکھا ہمیں سیدھا راستہ. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے جی. راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. جن پر تو نے انعام کیا. صحیح ہے. کسی ذاتی کا کوئی سوال یہاں تک؟ یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر بدل بنا ہے. ہاں جی. مضاف الیہ مل کے بدل بنے گا پیچھے الصراط المستقیم. یعنی کہ یہ پورا جملہ جو ہے یہ بدل ہے. جملہ نہیں کہیں گے آپ اس کو. آیت مضاف الیہ جملہ نہیں ہوتا، مرکب رہے گا، مرکب اضافی اور وہ بدل ہو جائے گا. لیکن آپ دیکھیں ہے یہ مرکب اضافی ہے لیکن اس کے اندر جملہ موجود ہے. جی جملہ فعلیہ اس میں اندر موجود ہے، وہ بھی صلہ بن کے، اور اس میں موصول کے ساتھ مل کے مضاف الیہ بنا اور مضاف الیہ ہو کے مرکب ہو گیا اور پیچھے بدل. ٹھیک ہے جی. تو گرامر والے ویسے اس صراطہ کو ہی صرف بدل کہتے ہیں اور آگے اس کی ترکیب کرتے ہیں. واضح سر. یہ صراط اس میں بدل ہے. اس میں بدل نہیں، بدل صرف بدل بولے اس کو. اور یہ پورا سر ملا کے مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہے تو آپ اس کو بدل بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پورے کو بھی بدل کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا ٹھیک ہے، سمجھ آیا. ٹھیک. یہ شبہ جملہ کیا ہے؟ آپ نے اس کا تذکرہ کیا تھا. شبہ جملہ، شبہ جملہ جو ہے نا وہ آئے گا تو اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ورنہ پھر ابھی ہم صرف آپ کو ریوائز کرا دیتا ہوں. ہم نے پڑھا ہے شبہ جملہ یا تو مرکب جاری ہوتا ہے یا مرکب اضافی ہوتا ہے ظرف کے ساتھ. ٹھیک ہے. جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈیٹیل میں دیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور کوئی سوال؟ سر یہاں پہ جی پوچھیں. یہاں پہ جو آپ نے کہا ال نہیں ہے، یہاں پہ الذین ہے نا. یہاں پہ اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے آپ؟ نہیں، الذین میں المعرف باللام تو نہیں ہے. میں نے تو آپ کو بولا صراطہ پہ ال نہیں ہے. تو صراطہ ہے وہ کس میں نا، یہ صراطن تھا. صحیح ہے. یہ کیا تھا؟ صراطن. ٹھیک ہے. اب صراطن جو ہے اس پہ اعراب ہلکی کب ہوگی؟ جب ال لگے گا. تو الصراط، جیسے پہلے جملے میں الصراط آپ کو نظر آیا لیکن اس پہ ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو نہیں مضاف ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ. الذین میں جو ہے معرف باللام کا نہیں ہے. الذین تو اس میں موصول ہے، پورا ایک ورڈ ہے. جی ٹھیک ہے. اس میں الذین کا معنی کیا ہوگا؟ جن لوگوں پر، جن پر، وہ جو. صحیح ہے. اس کا ترجمہ وہ جو، اس کو ہم بولتے ہیں کنجنکٹیو پروناؤن، یعنی یہ کنجنکشن کا کام بھی کرتا ہے اور پروناؤن بھی ہوتا ہے اس میں. ٹھیک ہے. جملے کو ملاتا بھی ہے اور اس میں ایک پروناؤن بھی ہوتا ہے، یعنی ایک ضمیر بھی ہوتا ہے. ہاں جی. الذین کون سا اس میں موصول ہے؟ ذرا بتا دیجیے مجھے. ہم نے صرف اس میں موصول لکھا ہے اس کو، لیکن ہے کیا؟ اسماء موصولہ.
ہاں اس میں موصول ہے, ٹھیک ہے, اس میں موصول ہے. اس میں موصول ہے, لیکن کون سا ہے؟ دیکھیں اسم کے بارے میں آپ کو 4 چیزیں پتا ہونی چاہیے: اعراب, جنس, عدد اور وسعت. وسعت آپ کو پتا ہے, جیسے کہ پہلے آپ نے بتایا تھا تمام اسماء موصولہ معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو یہ معرفہ ہے, یہ بات تو ہو گئی. اب مجھے یہ بتائیے واحد ہے, مثنیٰ ہے, جمع ہے؟ جمع ہے. جمع ہے. واحد کا الذی ہوتا ہے, مثنیٰ کا اللذانی ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, اور الذین جمع ہے. مذکر ہے, مؤنث ہے؟ مذکر ہے. مؤنث کا اللتی, ٹھیک ہے جی, اللتی, اور جمع میں اللاتی یا اللائی ہو جائے گا. اچھا, اس کا اعراب کیا ہے؟ جر میں. کیسے پتا چلا؟ رفع تو ہے نہیں, تو نصب جر میں سے, یعنی اونا اینا اینا کی آواز آتی ہے. نہیں, الذین مبنی ہے, رفع نصب جر میں الذین 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 ہی رہتا ہے, نو چینج. مضاف الیہ کی وجہ سے یہ جر میں ہے, یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے جر میں ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں جی, آپ کو دیکھنا پڑے گا الذین کو پہچاننے کے لیے اعراب کہ وہ ہے کس صورت میں, ٹھیک ہے جی. الذین یہاں پہ مضاف الیہ بنا ہے نا, اس میں موصول اور جملہ فعلیہ مل کے کیا بنا ہے؟ مضاف الیہ. اور مرکب یہ اس میں موصول بنا, مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, تو اس سے آپ کو پتہ چلا یہ حالت جر میں ہے. ماشاءاللہ, بارک اللہ. ٹھیک ہے جی, اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ جی فرحان, اس کی پکچر ہو گئی؟ جی سر, ہو گئی. پڑھ لی بیٹا, نماز پڑھ لی ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جی جناب, اب دیکھیے غیر المغضوب علیہم, تو غیر جو ہے وہ بھی قسم غیر. اب دیکھیں پھر آپ کو ایک اسم نظر آ رہا ہے جس پہ ال بھی نہیں اور اس کے اعراب بھی ہلکی ہے, تو کیا چانسز ہیں؟ مضاف ہونے کے. کنفرم کب ہوگا؟ جب اگلا حرف حالت جر میں رہے گا, جب مضاف الیہ جر میں نظر آ جائے. تو المغضوبی ایک اسم ہے, حالت جر میں آ رہا ہے, تو کنفرم ہو گیا. ٹھیک ہے جی, کنفرم ہو گیا. تو یہ ہوا مضاف اور آگے آیا اس کا مضاف الیہ, اور یہ مل کے بنے مرکب اضافی. اچھا, اب پھر میرا سوال ہے آپ سے کہ یہ غیرن جو ہے, اگر اس کو مضاف بنائیں تو ال نہیں آئے گا, اعراب ال کی ہو جائے گی, تو ہو جائے گا غیرو. تو یہ غیری حالت جر میں کیوں ہے؟ یہ بھی بدل ہے سر. ہاں جی, یہ بھی بدل ہے. کس کا؟ صراط المستقیم. الذین کا, الذین کا, تو الذین ہے, ٹھیک ہے جی. الذین جو ہے وہ حالت جر میں تھا, ابھی آپ نے بتایا تھا نا مجھے الذین حالت جر میں مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو الذین کی بدل نہیں بولیں گے اس کو بولیں گے الذین کی یہ صفت ہے. کیا ہے؟ صفت ہے. کیونکہ اگر آپ اس کو الذین کا بدل بول دیں گے نا, تو مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو الذین کی جگہ رکھیں گے صراط غیر المغضوبی, تو معنی نہیں بنے. واضح؟
माना नहीं बनेगा ना, तो इसका मतलब हुआ बदल नहीं बनेगा। ये बदल उस वक्त बनेगा जब माना बन जाए, अगर उसको आप तब्दील करके तर्जुमा करना चाहें। लेकिन यहाँ पे ये सिफत बनेगी, सिफत यानी अल्लज़ीना, वो लोग, वो कौन लोग हैं, ठीक है। एक तो सिला आया उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ, और उसकी उन लोगों की सिफत है ना वो हैं जिन पर तेरा गजब हुआ, जिन पर गजब हुआ या जो भटक गए, ठीक है जी। तो इसको हम कहेंगे सिफा। ये सिफत है किसकी, अल्लज़ीना। और जिस तरह बदल का अपना एराब नहीं होता, सिफत का भी एराब नहीं होता। सिफत किसका एराब लेती है, मंसूब, मौसूफ, और इसका मौसूफ है अल्लज़ीना, और अल्लज़ीना का एराब क्या है, जर। जर है, तो इसलिए ये जर में आया गैरी। सही है, गैरिल मग़दूब अलैहिम। अच्छा जी, मुदाफ इलैहि हो गया, अलैहिम मुरक्कब जारी जारी जारी। उनके मुतालिक। ये जी, ये मुताल्लिक हो गया, जार मजरूर हो गया, ठीक है जी। जार और मजरूर हो के ये हुआ मुताल्लिक, ठीक हो गया। अच्छा, वाव जो है अतफ हो गया, ला नफी का है, ठीक है। और ये ताकीद के लिए है, ठीक है, यानी फर्दर ताकीद के लिए आया। अच्छा जी, अब जरा दौलीन पे गौर करें। अब दौलीन जो है ना, इसका जो, इसकी जो रफा है वो दौलून है जी, जमा के लिए इसकी रफा हालत क्या है, अब दौलून। तो इसका मतलब हुआ ये भी नसब में या जर में, तो किस में लग रहा है आपको, सर ये फिर जर में ही होगा, किस वजह क्योंकि से, सिफ्त की वजह से। किस सिर्फ, अल्लाह जीना। अल्लाह ताला की सिर्फ तो ये गैरी बनी ना। ये नसब में क्योंकि ला नफी की नहीं, वजह ला, से। ला नफी तो नसब में नहीं ले जाता, ला नफी तो नहीं नसब में ले जाता। हाँ, ला नाहिया हो तो फिर जज़म आती है, वो भी जज़म आती है, नसब नहीं आता। और ये इस्म में ही क्या है, इस्म है ये, ठीक है जी, इस्म है ना, फिर तो नहीं है। सिफ्त किसकी, जो अल्लाह जीना, गैर गैर अल्लज़ी, गैर की सर। नहीं गैर की सिफ्त नहीं हो सकती ना। देखें, गैर तो खुद सिफत है, जी सर। ठीक है, गैर की सिफ्त नहीं हो सकती। जरा गौर करें, जो अल मग़दूबी के बारे में क्या ख्याल है आपका। अल मग़दूबी जो है वो मुदाफ़ इलैहि है गैरी का, ठीक है। तो ये क्या अल मग़दूबी पे मातूफ नहीं हो सकता, हो आपने सकता वाव का अतफ बोला ना, हो सकता तो सर। अतफ के बाद मातूफ आएगा, अतफ के बाद मातूफ आएगा ना। तो ये मातूफ है किस पर, अल मग़दूबी पर, ठीक है जी। किस पर है ये, अल मग़दूबी पर मातूफ है, ठीक है जी। तो देखें, गैरिल मग़दूबी ना उनका जिन पर गजब हुआ, गैर दौलीन और ना भटकने वालों का, और ला आया ताकीद, यानी मजीद ताकीद, ठीक है जी। तो ये मातूफ अतफ होकर, ठीक है जी, ये मातूफ अतफ होकर जुमला बना। ठीक हो गया, यहां तक किसी का सवाल, मातूफ इलैह। हाँ, मातूफ अलैह इसका अल मग़दूबी होगा, ठीक, इसका मातूफ क्या होगा, गैर अल मग़दूब, ओह सॉरी, अल मग़दूबी। हाँ जी, इसकी एक वो लेंगे,
اچھا اور کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے؟ سلائڈ نمبر 3 سے. اچھا جی جی سر. ٹھیک ہے جناب. تو سورۃ الفاتحہ آپ کے سامنے حدیث قدسی جو ہم نے پڑھی اس کی روشنی میں پہلی 3 آیات اور اس آیت کا آدھا حصہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے جب بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، بڑائی بیان کرتا ہے، اس کی بزرگی بیان کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے، اقرار کرتا ہے کہ میری تمام عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں، تو پھر اگلا حصہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے کہ اب وہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے میں صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں، اور اس مدد میں سب سے بڑی مدد سیدھا راستہ. اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا جو جن پر غضب ہوا یا بھٹک گئے. اچھا جی، انعمت علیہم یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام؟ جو سر صراط مستقیم پہ. ہاں جی، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں سر جو دیکھیں جی، اس کی تفصیل ہمیں آگے قرآن میں ہی ملتی ہے. آگے ایک آیت میں ہے کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ 4 قسم کے لوگ ہیں، ان میں 4 لیولز ہیں. سب سے پہلے ہیں ان میں انبیاء علیہم السلام، اس کے بعد ہے اس میں صدیقین، اس کے بعد ہے اس میں شہداء، اور پھر اس میں آخری ہے صالحین. یہ 4 لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام حاصل، اللہ تعالیٰ کا انعام. کون کون؟ انبیاء علیہم السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. ٹھیک ہے جی. غیر المغضوبی جو ہیں علیہم، ان کے بارے میں جو مفسرین کی رائے ہے اور اس پہ تقریباً اجماع ہے، ان سے مراد یہود ہیں. کیوں؟ وہ سب جاننے سب پہچاننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے تو ان پر غضب ہوا، اللہ کی ناراضگی ان پر آئی. اور الضالین کے بارے میں جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد نصرانی جو عیسائی کہلاتے ہیں وہ ہیں کہ بھٹک گئے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں رہا ان کا دین کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان دونوں کے راستوں سے پناہ مانگی گئی ہے. اور سورۃ الفاتحہ کے آخر میں نماز میں صرف آمین کہی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد ہم دوسری سورہ مبارکہ پڑھتے ہیں قرآن مجید سے، کوئی بھی جو ہمیں یاد ہو. وہ ہم نماز پوری کرنے کے بعد جو ضمہ کے آخر سے شروع کریں گے انشاءاللہ. تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اور رکوع میں چلتے ہیں. اللہ اکبر کی ترکیب ہم نے جیسے شروع میں کی، تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ مبتدا، اکبر خبر. اس کے بعد ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم. آئیے جناب اب ہم رکوع کی تسبیح کی طرف چلتے ہیں. سر یہ جب ہم سورۃ الحمد شریف پڑھتے ہیں یا فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد سر آمین جو کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا وہ دعا کی مقبولیت کے لیے ہے یا اس کا حصہ ہے یا کہ؟ ہاں جی، سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں، یعنی اس مصحف میں نہیں لکھی جاتی. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے گھر پہ یا مسجد میں تو بھی نہیں پڑھیں گے، عام تعلیم کے وقت بھی نہیں پڑھیں گے. جب مسجد میں یا گھر پہ آپ نماز پڑھیں گے تو پھر آمین کہی جاتی ہے. یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کے آخر میں نماز میں صرف کہا جاتا ہے، اور یہ فعل امر ہے دعا کے لیے. کیا ہے جناب؟ فعل امر ہے دعا کے لیے. بالکل صحیح، دعا کے لیے. ٹھیک ہے جی، یہ فعل امر ہے دعا کے لیے.
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد رکوع میں چلے جاتے ہیں تو ہم دعا پڑھتے ہیں. سر تھوڑا ایک انٹرپٹ کر سکتا ہوں؟ جی جی بولیے. بالکل. جی جناب بولیے. سر جو آپ نے بتایا کہ جب ثنا پڑھی جاتی ہے، ثنا میں جو ہے ہمیں بچپن میں جو سکھایا گیا ہے سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کے بعد میں بھی اور دعائیں ہیں جیسے ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ پڑھنا ضروری ہے یا انی وجہت وجہی للذی بھی ہے ابھی جی اس جی میں جو جی یہ جی ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، جی جی. یہ صرف ثنا پڑھنے سے کافی ہے یا نہیں؟ جناب یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ جی ڈفرینٹ دعائیں ہیں جو ثنا میں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اس دن پڑھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. جی اسی طرح اور مسنون دعائیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب ونقنی من خطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلنی من خطایا بالثلج والماء والبرد، تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اس طرح وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا من المسلمین. اور آگے بھی دعا ہے، لمبی دعا ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. اسی طرح اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. ٹھیک ہے جی. اور بھی اس کے علاوہ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. ٹھیک ہے جی، ولک الحمد. تو طویل دعائیں ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بھی دعائیں ہیں. کوئی ایک ہی کافی ہے یا جی ایک بھی کافی، پورے ایک بھی کافی نہیں ایک بھی کافی. جیسے ایک بھی کافی ہے. میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بچپن میں ہمیں سکھایا گیا تھا یہ تھا، اور جو ان الصلاۃ و نسکی جب فرض نماز پہ آپ کھڑے کے تو یہ اس دعا کو پڑھیں گے سبحان ثنا کے بعد بھی یہ بھی، اسی لیے میں آپ سے سوال کیا. نہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ پڑھیں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، کوئی بھی پڑھی جا سکتی ہے، تمام مسنون دعائیں. واللہ اعلم. سبحان ربی العظیم. اچھا جی، اب دیکھیں سبحانہ، اس کی ابھی جو ثنا کا ذکر کیا تو اس میں بھی ہم نے سبحانہ سے شروع کیا تھا، اور سبحانہ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ کیا ہے یہ فعل محذوف رہتا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی، فعل محذوف رہتا ہے. تو یہ مضاف ہے، جیسے سبحان، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، ال بھی نہیں ہے، تو یہ مضاف ہے. اور نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق ہے. صحیح جی، مفعول مطلق ہے. تو مفعول مطلق یعنی اس سے پہلے ایک فعل محذوف ہے، مسبح یا نسبح. ٹھیک ہے جی، جیسا ہم نے پچھلی کلاس میں جب ہم نے ثنا کی، مسبح ہو یا نسبح ہو، ایک فعل محذوف ہے اس میں. اور فعل مطلق. اچھا جی، اب جب سبحانہ مضاف ہو گیا تو آگے آپ مضاف الیہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ آگے چلے تو آپ کو ملا ربی. ربی کون سا مرکب ہے جناب؟ مرکب اضافی. ٹھیک ہے جی. رب، رب، میرا رب، تو یہاں متکلم. اچھا جی، اب جب مرکب اضافی بنے گا تو اب اعراب ہلکی ہو جائے گی رب، لیکن یہاں متکلم کو زیر ہی چاہیے اس سے پہلے. ایسا ہی ہے جی جی. اور جو اسم ہے اس میں زیر آ جاتی ہے، فعل میں نہیں آتی، تو کیا ہو گیا؟ ربی، میرا رب. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، تو ربی، اب یہ ربی جو ہے یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں کہ جر میں؟ بتائیے.
हालत जर में जर में कैसे, किस वजह से? मुदाफ की वजह से। मुदाफ है, मुदाफ अलैह मुदाफ मुदाफ अलैह। ठीक है, मुदाफ इलैह, क्योंकि पीछे मुदाफ आया है तो आ गया मुदाफ इलैह ढूंढ रहे हैं, मुदाफ इलैह जर में। सही है। तो इस मुरक्कब को बनाने से पहले जो हमने रब्बी बनाया, इसमें रफा नसब जर तीनों में यही रहेगा, क्योंकि या मुतकल्लिम को सही चाहिए। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि आप कह सकते हैं रब्बुन जो है वो मुदाफ इलैह होने की वजह से रब्बिन हो जाएगा और फिर रब्बी बनेगा। ठीक है, तो रब्बी रफा नसब जर तीनों में रब्बी ही होगा, क्योंकि या मुतकल्लिम को उससे पहले ज़ेर चाहिए होती है। ठीक है जी, तो ये हो गया मुदाफ इलैह। तो रब्बी जो है वो हुआ मुदाफ और या मुतकल्लिम उसमें हुआ मुदाफ इलैह, और ये मिलके पूरा क्या बना? मुदाफ इलैह। किसके लिए? पीछे सुबहाना मुदाफ के लिए। तो ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी है। मेरे रब की पाकी, मेरे रब की पाकी। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे देखिए, अल-अज़ीम एक किस्म है जो जर में आ रहा है, जो जर में आ रहा है। मुदाफ इलैह तो हो नहीं सकता, पीछे मुदाफ नहीं है, तो किस वजह से जर में है ये बता सकते हैं? सर ये सिफ्त है किस? रब्बी। सही दिया रब्बी। ये जो मुदाफ है ना, रब, इसकी सिफ्त है, वो जर में है मुदाफ इलैह होने की वजह से, तो ये सिफ्त भी जर में हुई। ये सिफ्त है किसकी? रब्बी। ठीक हो गया, ये सिफ्त है रब्बी। तो अब ये सिफ्त और मौसूफ मिलकर मुदाफ बने या मुदाफ इलैह हुआ, पूरा मुरक्कब इजाफी होके ये क्या हो गया? मुदाफ अलैह। मुदाफ इलैह। ठीक है जी, ये मुरक्कब इजाफी होके मुदाफ इलैह हो गया। किसका? इस मुदाफ का। ठीक है जी, और ये पूरा एक पेचीदा मुरक्कब इजाफी बना। अब इसका तर्जुमा कर दी सिफत के साथ। मेरे अजीम रब की पाकी, मेरे अजीम रब की पाकी, ये हो गया इसका मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा। तो ये कौन सा टॉपिक है ये असल में? अगर आपको याद आए तो आपने जो ग्रामर जब पढ़ी तो उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ा था? मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल। याद आया था ना? सर सुभान की मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? सुभान के सर क्या मायने है? पाकी, पाकी, पाकीज़। ठीक है। तो कौन सा टॉपिक है ये? मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल। मुरक्कब इजाफी में सिफत का इस्तेमाल। अच्छा, तो ये हो गया पेचीदा मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा। लेकिन अगर इसका आप मफूल मुतलक वाला तर्जुमा करें, यानी महजूफ फेल को मानकर तर्जुमा करें, तो फिर तर्जुमा क्या होगा? मैं पाकी बयान करता हूँ, मैं पाकी बयान करता हूँ मेरे रब की जो बहुत अजीम है, मेरे अजीम रब की बहुत पाकी। मैं तस्बीह करता हूँ अपने रब की, अपने अजीम रब की बहुत तस्बीह। ठीक है जी, तो आप मफूल मुतलब का तर्जुमा भी लाएंगे ना फिर, बहुत तस्बीह। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा मफूल मुतलक वाला तर्जुमा। वाज़ेह हो गया जनाब? किसी साथी का कोई सवाल? अच्छा, जो सिजदे की दुआ है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, बिल्कुल सेम। सुब्हाना रब्बियल
اعلی، سبحان ربی الاعلی. بالکل سیم اس کا گرامیٹیکل انالیسس ہوگا. اس میں الاعلی جو ہے وہ صفت ہے. میرے سب سے بلند رب کی پاکی، میرے سب سے بلند رب کی پاکی. اور مفعول مطلق والا ترجمہ، میں پاکی بیان کرتا ہوں اپنے بلند رب کی بہت پاکی. میں تسبیح کرتا ہوں اپنے بلند، اپنے سب سے بلند رب کی بہت تسبیح. تو جناب یہ ہے اس کا گرامیٹیکل انالیسس اور ترجمہ. سجدہ اور رکوع اور سجدے کی دعا. اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو رکوع اور سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اور وہ دعا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم نازل ہوا سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. تو اس آخری آیت جو ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 احکامات ہیں. فسبح، تسبیح کیجئے، فسبح بحمد ربک، حمد کے ساتھ اپنے رب کی، واستغفر، اور استغفار کیجئے، انہ کان توابا، یقیناً وہ وہی بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی، یقیناً وہ بخشنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو تین چیزیں، تسبیح، حمد اور استغفار. تو یہ تینوں چیزیں رکوع اور ایک سجدے کی مسنون دعا ہے جو رکوع میں بھی پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے. مسنون دعا ہے وہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی. ٹھیک ہے جی. تو یہ رکوع میں بھی پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی پڑھی جاتی ہے. سبحانک اللہم میں تسبیح ہے، وبحمدک میں حمد ہے، اور اللہم اغفر لی میں بخشش ہے. تو یہ تینوں احکامات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کے بعد اس دعا کو اپنے رکوع اور سجدے میں ضرور پڑھا. اور ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. بہت چھوٹی سی دعا ہے، بہت عظیم دعا ہے. اس دعا کو ہم لوگ انشاءاللہ جب سورۃ النصر کریں گے تو پھر ہم لے کے آئیں گے اور اس کو گرامیٹیکل انالیسس بھی کریں گے. سر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دعا جو ہے یہ اپنا رکوع میں 3 دفعہ یہ پڑھنے کے بعد دعا کرنی ہے؟ جی جی بالکل ایسے ہی. مگر سر ایک دو سجدہ کے درمیان میں بھی ایک دعا پڑھتے ہیں. جی جی وہ کریں گے، ابھی کریں گے انشاءاللہ، ابھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں نے سجدے کی دعا اس لیے لکھ دی کیونکہ اس کا جو گرامیٹیکل انالیسس ہے وہ بالکل رکوع کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی تو ہم نے سجدے سے اٹھنا ہے، سمع اللہ لمن حمیدہ، وہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے جی. سجدے کی دعا میں نے صرف اس لیے لکھی کیونکہ اس کا گرامیٹیکل انالیسس بالکل رکوع کی طرح. ٹھیک ہے ہوگی. اوکے. جی جناب. سمع، ہاں جی. فعل ہے اسم ہے؟ فعل ہے. فعل ہے. ٹھیک ہے جی. فعل ہے. واحد مذکر غائب. شروع کریں ماضی سے. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اچھا جی. اب دیکھیں پہلا صیغہ ہے تو آپ اس کا فاعل اس وقت تک کنفرم نہیں کریں گے جب تک آگے نہ دیکھیں. ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہیں گے ضمیر ہے، پہلے آپ آگے دیکھیں گے. آپ کو کوئی اسم ملتا ہے حالت رفع میں، آپ گئے تو آپ کو لفظ جلالہ اللہ حالت رفع میں ملا تو اس کا مطلب یہ فاعل ہے. تو فاعل ظاہر ہو گیا ہے، اب ضمیر نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی. کس کی جناب؟ لا جو ہے نا وہ ہو گیا حرف جارہ،
ٹھیک ہے جی. اب آگے آ رہا ہے من. کیا آ رہا ہے؟ من. من کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ من ایک حرف استفہام ہے، لیکن یہ اس میں موصول کے طور پہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ یہ اس میں موصول ہے، اس میں موصول ہے. اچھا جی، اب اس میں موصول آ گیا، جیسے الذین آیا تھا ابھی سورۃ الفاتحہ میں، تو من بھی ایک اسم موصول کی طرح آتا ہے، حرف استفہام ہے لیکن اس میں موصول کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے من. اب اس میں موصول آئے گا تو آگے کیا دیکھیں گے؟ صلہ. صلہ. اچھا صلہ جو ہے وہ جملہ بھی ہوتا ہے، شبہ جملہ بھی ہوتا ہے. جملہ ہوتا ہے عموماً زیادہ تر، اور جملے میں بھی جملہ اسمیہ فعلیہ دونوں ہو سکتا ہے. عموماً زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ فعلیہ. فعلیہ. اور دیکھیں یہاں بھی جملہ فعلیہ ہے حمیدہ. اچھا حمیدہ جو ہے وہ کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر. پہلے صیغہ. پہلے صیغہ. ٹھیک ہے جی، پہلے صیغہ. تو واحد ماضی، واحد مذکر غائب. اچھا جی یہ بتائیں حمیدہ جو ہے اس کا فاعل کنفرم کچا. ہے یا کچا ہے؟ ابھی کنفرم ہے اندر. نہیں کنفرم نہیں نہیں کرے، نہیں ابھی تو آگے نہیں کچا ہے دیکھا نا، آپ نے. ابھی کچا ہے نا، واحد دیکھا واحد کا آگے نہیں سیگا ہے. تو ابھی کچا مجھے ہے. پتا آپ نے آگے دیکھ لیا کہ نہیں آگے، اس لیے آپ نے بول دیا کنفرم، لیکن آگے نہیں دیکھے ہیں. صحیح ہے جی. یہاں تک کچا ہے اگر ابھی. حمیدہ تو ابھی پکا نہیں ہوا فائل. ٹھیک ہے جی. ظاہر بھی ہو سکتا ہے، ضمیر بھی ہو سکتا ہے. اب آگے آپ نے دیکھنا ہے کوئی رفع میں اسم تو نہیں ہے. ہاں جی آگے رفع میں اسم ہے کوئی؟ جی نہیں ہے سر. کون سا اسم ہے جی آگے؟ جر والی ہے سر. جر یا نصب والی ہے. رفع میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کنفرم ہو گیا اس کا فائل اسی میں ہے. صحیح جی. اور وہ کیا ہے؟ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی جناب؟ یہاں پر جب آپ آئے تھے سمع میں تو یہ بھی فائل مذکر غائب کا سیکھا تھا، لیکن آپ نے کنفرم نہیں کیا ابھی کہ فائل ظاہر ہے یا ضمیر ہے. آپ نے آگے دیکھا آپ کو فائل مل گیا ظاہر، تو پھر آپ نے کنفرم کیا کہ فائل ظاہر ہے. جب آپ یہاں پہ آئے حمیدہ پہ تو آپ نے کہا ابھی کنفرم نہیں کیا، آگے دیکھتے ہیں. آگے دیکھا تو آپ کو رفع میں اسم نہیں ملا، اس کا مطلب فائل ظاہر نہیں ہے، اس کے اندر ضمیر ہی ہے، اور کنفرم ہو گیا. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ کلیئر ہے سب کو؟ جی. اور وہ جو ہے وہ کیا ہو گئی؟ مفعول ہو گئی. ٹھیک ہے جی. مفعول بھی ہو گیا. مفعول بھی. تو اب یہ جملہ فعلیہ فعل فاعل مفعول کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ ہاں جی کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ صلہ. صلہ. ٹھیک ہے جی. موصول اور صلہ، اور موصول اور صلہ مل کے کیا بنے؟ مرکب جاری مجرور. متعلق. مجرور متعلق ہو گیا. ٹھیک ہے جی. متعلق. متعلق ہو گیا، کیونکہ حرف جارہ ہے نا، تو حرف جارہ کے ساتھ مل کے بنا یہ مجرور ہو گیا، اور یہ حرف جارہ کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ یہ متعلق ہو گیا. اور یہ متعلق اب دیکھیں یہ فعل فاعل اور متعلق مل کے کیا بنے؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے جی. فعل فاعل اور پورا متعلق لمن حمیدہ مل کے کیا بنا؟ پورا جملہ فعلیہ. سن لیا اللہ نے جس نے اس کی حمد بیان. اللہ نے کس کی سنی؟ جس نے اس کی حمد. سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سنی اس کی جس نے اس کی حمد کی. ٹھیک ہے جناب. تو سلائیڈ نمبر کون سی ہو گئی؟ 5. کسر ہو گئی. تو جناب اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے اور اللہ اس کی سن لے. تو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں
रब्बना वलकल हम्द। ठीक है जी, रब्बना वलकल हम्द भी कह सकते हैं और रब्बना लकल हम्द भी कह सकते हैं, वाव के साथ भी कह सकते हैं, वाव के बगैर भी कह सकते हैं, दोनों साबित हैं। ठीक है, दोनों रिवायात में आए। ठीक है जी, रब्बना, हाँ जी, रब्बना कौन सा मुरक्कब है? हाँ जी, मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी तो था रब्बुन और ना, तो मुरक्कब इजाफी बनता रब्बुना, रब्बुना हमारा रब। यहाँ पे है रब्बना। हाँ जी, कौन बताएगा कि ये नसब में किस वजह से है मुदाफ? किस वजह से? हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, मुदाफ तो रब्बुना है, रफा में आएगा ना मुदाफ, इसकी वजह से नदा की वजह से। माशाअल्लाह, बारकल्लाह। अगर आप हरफ निदा या लगाएं और आगे मुरक्कब इजाफी हो, आगे मुरक्कब इजाफी हो तो मुदाफ हालत नसब में चला जाता है, या रब्बना, ए हमारे रब। और आपको बताया था कसरत इस्तेमाल की वजह से या को हज़फ करके सिर्फ क्या कह दिया जाता है? रब्बना, ए हमारे रब। तो आपको पता चला इसमें या हरफ निदा महजूफ है, रब्बना ए हमारे रब। याद आ गया जनाब सबको? जी तो यहाँ या हरफ निदा महजूफ है और ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है। ठीक है जी, और ये होगा मुनादा। मुदाफ और मुदाफ इलैह और ये मिलके बना मुनादा। अच्छा जी, जब भी निदा दी जाती है ना तो आगे बात कही जाती है, यानी निदा देने वाला एक बात कहता है, उस बात को कहा जाता है जवाब निदा। क्या कहा जाता है? जवाब निदा। यानी अगर मैं आपको कोई बात कहने के लिए आपको बोलूं कि या फरहान, ठीक है जी, ए फरहान, तो आगे मैं कोई बात कहूँ, ठीक है जी, तो उसको क्या कहते हैं? जवाब निदा। क्या कहते हैं? जवाब निदा। तो अब आगे आपको जवाब निदा करना, और जवाब निदा अमूमन जुमले की सूरत, सही है। वाव जो है उसको अतफ ले लेते हैं और आगे है लका और अल्हम्दु। अगर हम कहें रब्बना, अल्हम्दु, अल्हम्दु हम सूरत अल-फातिहा में शुरू यहीं से किया था और अल्हम्दु को हमने मुब्तदा बोला था, सही जी। तमाम तारीफ और तमाम शुक्र, सही जी। और आगे खबर हम दें लका, तेरे लिए, सही जी। तो मुरक्कब जारी की सूरत में खबर आ गई, तो मुब्तदा और खबर मिलके जुमला इस्मिया हो गया, और जुमला इस्मिया रब्बाना का जवाब निदा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जरा नोट करें अल्हम्दु लका और लकल हम्दु में क्या फर्क है? जी जनाब, कौन बताएगा? खबर मुकद्दम खबर मुकद्दम कर दी गई है। ठीक है जी, तो खबर जो है वो मुकद्दम है, और खबर जो है किस सूरत में? मुरक्कब जारी की सूरत में। वो बात तो समझ आ गई ना सबको? मुरक्कब जारी तो सादा है जी, मुरक्कब जारी। ठीक है, नाम हरफे जा रहा है जी, और आगे मजरूर ज़मीर आई है और ये मुरक्कब जारी होके खबर मुकद्दम हुई, और अल्हम्दु जो है क्या होगा? मुब्तदा मुअख्खर। मुअख्खर।
اچھا جی، جب تقدیم و تاخیر کی جاتی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زور پیدا ہوتا ہے اس میں. زور ڈالنے زور ہوتا ہے، اور ایک زور کی اسپیشل فارم بھی حسر. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ جب مرکب جاری جو متعلق ہے، جب اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو اس سے جملے میں حسر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس جملے کا اگر ہم ترجمہ کریں گے تو ہوگا اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے. ٹھیک ہے جی. اور جب اس جملے کا ترجمہ آپ کریں گے تو ہوگا اے ہمارے رب تیرے ہی لیے، تمام تعریف تیرے ہی لیے، تمام تعریف صرف تیرے ہی لیے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہ ہے تقدیم و تاخیر کا فائدہ، اور یہ خبر اور مبتدا مل کے بنے جملہ اسمیہ، اور یہ جملہ اسمیہ کیا ہو جائے گا؟ جواب ہو جائے گا. یہ جواب ہو جائے گا کس کا؟ جواب ندا. جواب ندا جو آپ نے ندا دی ہے اس کا یہ جو ندا ہے اس کا جواب ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جناب. سر اس میں سر یہ وا جو ہے عطف ہے سر، یہ ہاں واو کا عطف لے لیجیے آپ. مگر سر کئی دفعہ مثلا ربنا لک الحمد بھی بولتے ہیں، وا بولتے نہیں. وہ بھی صحیح ہے، بالکل دونوں روایات میں ثابت ہیں، آپ دونوں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہو. ٹھیک ہے جی. دونوں طریقے سے کہہ سکتے ہیں. ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، دونوں کہہ سکتے ہیں. معنی بھی سیم ہوتے ہیں. جی سیم معنی. اچھا ٹھیک ہے جی. سلائیڈ نمبر 6. ٹھیک ہے سر. سر اس کا مطلب ہے کہ ربنا کے بعد پھر تھوڑا سا وقفہ دینا ہے. ربنا لک الحمد نہیں وقفہ نہیں دینا، ضرورت نہیں ہے. نہیں ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، بالکل وقفہ نہیں دینا. نہیں اگر وا نہ لگائیں تو نہیں پھر بھی وقفہ نہیں دینا. ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے بالکل وقفہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے جو ہے وہ دعا پڑھی ربنا ولک الحمد حمدن حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ دعا کس نے پڑھی، یہ الفاظ کس نے کہے؟ تو ان صحابی نے بیان کیا کہ میں نے کہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے ان الفاظ کو، اب دعا جب انسان کرتا ہے نا تو نیک عمل ہے، اور نیک عمل فرشتے لے کے جاتے ہیں اللہ کی طرف. اب ان صحابی نے یہ دعا پڑھی ہے تو کئی فرشتے، اب مجھے عدد ابھی بالکل کنفرم ذہن میں نہیں آ رہا، 30 کے قریب میرے ذہن میں آ رہا ہے حدیث میں جو کہ اتنے فرشتے جو ہیں وہ بڑے آگے سبقت لے جانا چاہتے تھے ایک دوسرے پر کہ تمہارے یہ الفاظ رب کے حضور میں پیش کریں. اتنے پسندیدہ الفاظ ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ غور کریں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، دیکھیں ربنا ولک الحمد، تو الحمد کے ہی مادے سے حمدن. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا کہلائے گا؟ مصدریہ. صحیح، سیم مصدر سے ہے نا، تو اس کو مطلق کہیں گے. مطلق. ٹھیک ہے جی. مطلق کہیں گے، اور آگے پورا مطلق ہی ہے. حمدن بہت تعریف، کثیرن بہت، طیب بہت پاک، مبارکن جس میں بہت برکت ہے. صحیح ہے جی. اور اسی لیے سب کے سب نسب میں سب مطلق ہے. ٹھیک ہے جی. سب زور کے لیے ہیں، تاکید کے لیے. ٹھیک ہے جناب. تو اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے. اس دعا کے بھی کچھ ریسٹرکشنز ہیں کیا صاحب؟ یہ ریسٹرکشنز یعنی جیسے امام جو ہیں، امام شافعی جب نماز پڑھی دعا کرتے تو ربنا ولک الحمدن حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، یہ ایسا کچھ از ریسٹرکٹڈ ٹو شافعی اینڈ سنی، ایسا کچھ ہے؟
اللہ نہیں عالم ایسا مجھے نہیں کچھ بھی پتا. نہیں. مطلب دیکھیں آپ مجھے ایک بات مجھے بتائیے، میں آپ کو جو حدیث کا ریفرنس بتا رہا ہوں بخاری کی حدیث، اور ابھی پچھلے دنوں میں نے بخاری میں خود پڑھی، تو آپ مجھے بتائیے بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ جو امت میں بہترین لوگ ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی نے یہ دعا پڑھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ خوشخبری دی ہے، اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے. اب مجھے ذرا یہ بتائیے وہ صحابی شافعی تھے کیا یا کسی مسلک سے تعلق تھا ان کا؟ نہیں تھے، مگر یہ پرانے جو ہمارے جو ہم کو ایجوکیٹ کیا نہیں گیا ہے ایسا یہ اس طریقے سے تھا، اس لیے میں یہاں کلیریفائی کر لے نہیں رہا ایسا ہوں آپ سے. دیکھیں اللہ کے رسول کے صحابی کا عمل ہے اور اللہ کے رسول نے ان کو اتنی بڑی خوشخبری دی ہے، تو وہ صحابی تو مسلک میں نہیں تھے نا، تو سب کے لیے ہے یہ، تو جو چاہتا ہے آگے بڑھنا نیکی میں ان سب کے لیے. واللہ اعلم. اس کے اندر اور بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے ربنا ولک الحمدا کثیرا طیبا مبارکا فی رب السماوات والارض، یہ سب بول سکتے ہیں یا یہ بدعت میں چلے جاتی ہے؟ یہ دیکھیں اس جی کا سوال. دیکھیں جو اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جو نماز ہے نا، ٹھیک ہے، وہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کیا عمل ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز وقت پہ، یعنی جو وقت پہ نماز پڑھی جائے وہ اللہ کو سب سے محبوب ہے. اور پھر حدیث میں دو سوال اور بھی ہیں. دوسرے نمبر پہ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد. تو یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ہے نماز وقت پر. نماز اللہ کو سب سے محبوب ہے، اور نماز پڑھنا سکھایا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، اور اللہ کے نبی نے سکھایا ہم کو، اور دین مکمل ہو چکا. ٹھیک ہے جی. ہاں تو اب جو دعائیں نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ بہترین دعائیں ہیں. ٹھیک ہے، اور کچھ جگہ ہمیں ہماری دعاؤں کے لیے بھی جگہ دی گئی ہے، اور وہ مقام کیا ہے؟ وہ مقام ہے ایک تو سجدے کا. ٹھیک ہے، سجدہ جو ہے وہ دعا کا مقام ہے، وہاں پہ دعائیں مانگنی ہیں. ٹھیک ہے، اور تحیات کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد دعا جو مانگنی، وہاں دعا آپ کی کوئی دعا ہے تو مانگ سکتے ہیں. اور باقی مقامات پر جو اذکار ہیں جو بتایا گیا ہے تو ویسے ہی کرنا ہے جیسے مسنون ہے، جیسے ثابت ہے، کیونکہ وہی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی. مطلب اس کی پکچر اس میں وہ ایڈ کر رہے ہیں تو دعا میں کچھ ایسا بدعت کے طریقے سے تو نہیں جاتا؟ یہ سوال تھا میرا. دیکھیں اگر آپ کی پرسنل دعا ہے نا، اگر آپ کی پرسنل دعا ہے جو آپ نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں آپ اللہ سے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دعا تو اچھے الفاظ ہیں، آپ جتنی دعا اللہ سے مانگے، اللہ کی جتنی تسبیح کریں، جتنی تعریف کریں. جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں اسی طرح پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ویسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. شکریہ. فرانس کی پکچر ہو گئی ایک؟ جی سر 7 کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے جی 7 کی ہو گئی. اچھا جی، تو سجدے اور اچھا سجدے کی دعا جیسے ابھی ہم نے دیکھی سبحان ربی الاعلیٰ، بالکل سبحان ربی العظیم کی طرح. تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، جملہ اسمیہ اللہ مبتدا اکبر خبر. پھر سجدے میں دعا پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، اور سجدے کی اور بھی بہت خوبصورت دعائیں ہیں جو مسنون ہیں، ثابت ہیں، جو آپ حسن المسلم میں دیکھ سکتے ہیں. حسن المسلم اپلیکیشن میں بھی اویلیبل ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھتے ہیں اور 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی. حدیث میں آتا ہے کثرت کے ساتھ، تواتر کے ساتھ بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سجدے سے اٹھ کر، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا تھا وہ تقریباً سجدے کے برابر.
کتنا وقفہ ہوتا تھا؟ تقریباً سجدے کے برابر. اور رکوع کے بعد اٹھ کے بھی جو وقفہ ہوتا تھا یعنی سیدھا کھڑا ہونا وہ بھی تقریباً رکوع کے برابر ہوتا تھا. تو ہم لوگ طرح سجدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد جس طرح سے بیٹھ کر دوسرے سجدے میں جاتے ہیں تو کمر بھی سیدھی نہیں ہو پاتی اکثر لوگوں کی. تو یہ بات صحیح نہیں. ٹھیک ہے جی, اطمینان سے بیٹھنا چاہیے سجدے کے بعد دوسرے سجدے سے پہلے, اور پھر جو ہے وہ دوسرے سجدے میں جانا چاہیے. اور رکوع میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے کہ انسان کو ایسے کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کی پورا جسم اپنی سیدھی پوزیشن میں آ جائے. پھر وہ دعا پڑھے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ, اور پھر سجدے میں جائے. دو سجدوں کے درمیان جو ہم نے دعا پڑھنی ہے وہ ہے رب اغفر وارحم. ٹھیک ہے جی, جس رب اغفر لی, رب اغفر لی 2 بار. ٹھیک ہے جی, اور اس کے علاوہ بھی دعا ہے رب اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. ٹھیک ہے جی, تو اگر کم سے کم بھی پڑھیں تو 2 بار رب اغفر لی یہ پڑھیں اور پھر دوسرے سجدے میں جائیں. رب اغفر لی وجبرنی کے معنی کیا ہوتے ہیں صاحب؟ میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے, ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اس کا پہلا انالسس کر لیتے ہیں. رب اغفر لی, اچھا جی, رب اغفر لی جو ہے اس میں ربی, ٹھیک ہے جی, ربن اور یا متکلم, تو یہ ہو گیا ربی. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر اس پہ حرف ندا آ جائے یا, ٹھیک ہے جی, یا متکلم کو تو زیر ہی چاہیے. تو اب جو مضاف ہے اس پہ نصب آئے گا بھی تو پھر زیر میں بدل جائے گا, کیونکہ یا متکلم کو تو زیر ہی چاہیے, تو یا ربی ہی رہے گا. صحیح ہے جی. اور ابھی ہم نے دیکھا کثرت سے استعمال کے سبب یا حذف ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, یا حذف ہو جائے گی تو کیا رہ جائے گا؟ ربی. اور آپ کو یہ بھی ہم نے بتایا تھا کہ یہ جو آخری والی یا ہے یہ بھی حذف ہو جاتی ہے, تو کیا رہ جاتا ہے صرف ربی. اے میرے رب. تو شروع کی یا بھی حذف ہے, بعد کی یا بھی حذف ہے. بعد والی یا حذف ہے, یہ کیسے پہچانیں گے آپ؟ سر زیر آیا ہے, زیر کی وجہ سے. زیر کی وجہ سے, ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی, تو یہ حرف ندا محذوف ہو گیا یا, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مضاف مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور یہ منادا ہو گیا. اچھا, اب جب حرف ندا ندا دی جائے گی تو آگے جواب ندا آئے گا. ٹھیک ہے, جواب ندا عموماً جملہ ہوتا ہے. اب آگے جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. پیچھے آپ نے دیکھا یہاں پر ربنا ولک الحمد, یہاں پہ جواب ندا جملہ اسمیہ تھا. اب دیکھیں اب جملہ فعلیہ آ رہا ہے. غفر مادہ ہے غین فا اور را, غفر یغفر, ٹھیک ہے جی, یغفر مضارع ہے. تو غفر یغفر سے جو امر بنے گا وہ کیسے بنے گا؟ تغفر, تغفر. ٹھیک ہے جی. کیا امر کا طریقہ ہے؟ جزم, اخف, علامت مضارع ڈراپ, بڑھا جا رہا ہے نہیں بڑھا جا رہا تو حمزۃ الوصل لگایا. حرکت کیا آئی؟ عین والی. کلمے پہ زیر ہے تو زیر. اغفر, تو بخش, تو بخش. کس کو بخش؟ مجھے بخش. اور یہ لام کی صلہ کے ساتھ آتا ہے لی, تو اغفر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ فعل امر, فعل امر واحد مذکر. لی جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ متعلق ہو گیا حرف جارہ ہو کے. اور فعل امر, اچھا فعل امر جو ہے اس کا فاعل کون ہوگا؟ وہ کنفرم اسی میں ہے کیونکہ فعل امر حاضر کا صیغہ ہے. انت, انت فاعل انت ہوگا نا, حاضر کا صیغہ ہے نا. تو بخش,
ठीक है, अंत 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 तू बख्श किसको मुझे बख्श मेरे लिए बख्शिश कर। तो ये हो गया जवाब जुमला फेलिया होके क्या बन गया जवाब निदा। ठीक है, जुमला फेलिया होकर जवाब निदा। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा सिजदा करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं और दूसरे सिजदे से उठते हैं और फिर अत्तहियात पढ़ते हैं। और अत्तहियात हम लोग इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को, और वहां से अपनी क्लास को इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। यहाँ तक किसी साथी का कोई सवाल? जी नहीं। शेख आपने फी का नहीं बताया, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। हाँ जी, फी जो है वो क्या हो जाएगा, मुताल्लिक हो जाएगा, मुरक्कब जारी होगी फी। ठीक है जी, मुरक्कब जारी होके मुताल्लिक हो जाएगा। जी जनाब, और किसी साथी का कोई सवाल? ये जो मुतलक आपने कहा है, मुतलक, ये थोड़ा सा अगर समझा दे क्या है? मुतलक जो है ना वो वैसे ही है जैसे आपने मुतलक ये होता है कि एक इस्म आता है जो उसी मादे से होता है। मुतलक को आपने खास पढ़ा था फेल के लिए जब हम ग्रामर की क्लासेस कर रहे हैं, और उसकी मिसाल आपने दुआ इस्तफ्ताह में देखी सुब्हानक अल्लाहुम्मा, और आज आपने रुकू और सिजदे की दुआ में देखी सुब्हान रब्बियल आला सुब्हान रब्बियल आला। तो उसमें क्या होता है, मुतलक ये होता है कि ताकीद के लिए जो पीछे मादा यूज हुआ है उसी के मादे से इस्म लाया जाता है, और वो होता है ताकीद के लिए लाया जाता है, तो उसको मुतलक कहते हैं। जब जुमला फेलिया में आएगा तो मफूल मुतलक कहलाता है। क्या कहलाता है? मफूल मुतलक कहलाता है। जैसे सुब्हाना था। ठीक है जी, और किसी साथी का कोई सवाल? सही सर, ठीक है। ठीक है जी, इसकी भी एक पिक्चर ले लीजिए। ठीक है सर। ठीक है जनाब। वजबुरनी का माना आप बताते हैं? बोलो। हाँ जी जी जी, सॉरी। हाँ जी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, है अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, वरहमनी मुझ पर रहम फरमा, वहदीनी मुझे हिदायत दे, वजबुरनी मेरे नुक़सान पूरे कर दे, आफ़िनी और मुझे आफ़ियत दे, वर्ज़ुक़नी और मुझे रिज़्क़ दे, वरफ़अनी और मुझे बुलंदी अता फरमा। वजबुरनी मेरे नुकसान को पूरा कर, मेरे नुकसान। ठीक है जी, और किसी साथी का सवाल नहीं है तो हम अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। वल्लाहु आलम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।